السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سے دین کو آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھ کر چلنا۔ ہتھیلی پر انگارہ رکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینداری بالکل ختم ہو جائے گی۔ دین لوگ پہچاننا ہی بند کر دیں گے۔ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ دین کس کو کہتے ہیں، دین اصل میں ہے کیا۔ طرح طرح کے جعلی مولانا، طرح طرح کے بابا، ڈھونگی بابا دنیا میں پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کو طرح طرح کی کھٹکرم، طرح طرح کی خرافات میں مبتلا کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اور وہ جاہل امام خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، کوئی بابا آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا، اذان ہو رہی ہوگی، نماز چھوڑا ہوا ہوگا، وہ عورتوں سے ہاتھ چموا رہا ہوگا، عورتوں سے پیر دبوا رہا ہوگا، اور آپ سے سجدے کروا رہا ہوگا، اور آپ سے اپنے پیر دبوا رہا ہوگا، مرغے کھا رہا ہوگا، اور جب نماز کا ٹائم آئے گا تو کہے گا ہمارے بابا کے لیے تو نماز معاف ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ دین ان باباؤں کے بتائے ہوئے طریقے کا نام نہیں ہے۔ دین مزارات کے چکر لگانے کا، مزارات کا طواف کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین مزارات کی چوکھٹوں پر اپنی پیشانی جھکا دینے کا نام نہیں ہے۔ دین مزارات پر باباؤں کے ہاتھوں کو چومنے کا نام نہیں ہے۔ دین مزارات پر کھڑے باباؤں کی جھاڑو اور ان کے ذریعے آپ کے سر کو قبروں کے سامنے جھکا دینے کا نام نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دین جو نام ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرے گا فقط فاز فوزا عظیما، اس کو بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو فالو کرنے والا کامیاب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کل طرح طرح کے بابا مارکیٹ میں اور ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دیو شریف سے پیدل چل کے میں اجمیر جا رہا ہوں، اور پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے سائیکل سے، پیدل یا جیسے بھی وہ چلنا شروع کرتا ہے۔ ایک بڑا قافلہ اس کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوا کہ ہمارے فیروز آباد سے 6 لوگ اجمیر شریف کے لیے پیدل روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ بچوں کا ہجوم، ان کے ساتھ سب سے آگے بابا صاحب تھے جو دیو شریف سے نکلے ہیں پیدل اجمیر شریف جانے کے لیے، اور بھی بیچ میں جو مزارات پڑیں گے وہاں وہ رکیں گے۔ پھر ان کے ساتھ 6 لوگ فیروز آباد سے شامل ہو گئے، اور بھی لوگ ہوں گے جو سائیکل سے صاحب اجمیر شریف جا رہے ہیں۔ بچے نعرے لگا رہے ہیں، یا وارث یا وارث یا وارث، عورتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں۔ بابا کے بہت بڑے بڑے بال ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا یہی وہ طریقہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے؟ کیا یہی وہ طریقہ ہے جو صحابہ اکرام کا عمل کردہ ہے؟ کیا اسی طریقے کو صحابہ اکرام نے فالو کیا تھا؟ کیا یہی وہ دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں دیا تھا؟ کیا یہ وہی دین ہے؟ جن بزرگوں کے مزارات کو ہم لوگ مانتے ہیں، کیا ان بزرگوں نے یہی دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کہا تھا؟ پورے بچوں کا ٹولہ آواز لگا رہا ہے، یا وارث یا وارث، بچوں کی بھیڑ چل رہی ہے۔ خواتین جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ سکھایا تھا، وہ بے پردہ سڑکوں پر باباؤں کے پیچھے چل رہی ہیں۔ بابا صاحب کے نہ سر پر ٹوپی ہے، بڑے بڑے بال ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بالکل خلاف ہیں۔ یہاں تک عورتوں کی طرح آ رہے ہیں، اور جوان لڑکے سائیکل پہ نکل رہے ہیں، ان سے دعاؤں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا ہمارے بچوں کا بچپن انہی چیزوں میں لگنے کے لیے ہے؟ یاد رکھیے گا، کیا یہ کامیابی کا راستہ ہے؟ کیا ہمارے نوجوان انہی چیزوں میں لگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم لوگ انہی چیزوں کو فالو کرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا اس طرح سے ان چیزوں کو فالو کرنے کے بعد ہمارے بیچ ڈاکٹرز بنیں گے؟ ہمارے بچے ڈاکٹرز بنیں گے، انجینئر بنیں گے، قابل بنیں گے، پڑھے لکھے بنیں گے، یا پھر جاہل بنیں گے؟ کیا اس طرح سے مسلمان قوم ترقی کر لے گی؟
کیا اس طرح سے ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح سے مسلمان طاقتور بنے گا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دنیا کا چلو نقصان ہو رہا ہے، دنیا کے نقصان سے اگر آپ کو مطلب پھر بھی نہیں ہے تو ذرا سوچو کیا یہ آخرت کو بنانے والا راستہ ہے؟ یہ جو ویڈیو اب آپ دیکھیے، ذرا یہ ویڈیو دیکھیے اور مجھے بتائیے کمنٹ کر کے، کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے یہ؟ نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ نہیں ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اور دیکھو یہ بچوں کا ٹولہ، یہ عورتوں کا ٹولہ، جن عورتوں کو پردے میں اپنے گھر میں ہونا چاہیے، جن بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے، جن بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، کتاب ہونا چاہیے، اور جن نوجوانوں کے اندر ملک کے لیے اور ملت کے لیے اور دین اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ سائیکل لے کے اجمیر روانہ ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کچھ تو ہوش میں آؤ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ بالکل اوپن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی احادیث بالکل کھلی ہوئی ہیں، اسلام کی بالکل سادہ تعلیم ہے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، حرام حلال کا فرق کرو، صحیح چیزوں کو فالو کرو، غلط چیزوں سے بچو، اور دنیا کی کامیابی حاصل کرو۔ دنیا کے اندر کچھ کر کے دکھاؤ۔ جب مسلمان دنیا کے اندر طاقتور ہوگا، قابل ہوگا، مسلمانوں میں ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، مسلمان جب پڑھنے لکھنے والا ہوگا، مسلمان کے اندر جب قابلیت ہوگی تو اسلام خود بخود سر بلند ہو جائے گا۔ کیا صحابہ کا یہی طریقہ ہے؟ آپ کو اپنے آپ سے سوال ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ بھی ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ بھی اجمیر شریف پیدل جانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور آپ اس کو سب سے بڑا دین کا کام سمجھتے ہیں، آپ مزارات کی چوکھٹوں پر سر کو جھکا دیتے ہو، آپ مزارات کے آگے سجدے کرتے ہو، اور اگر آپ مزارات کا طواف کرتے ہو تو آپ کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے ایک بار، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، کیا میں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کر رہا ہوں؟ اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہو تو بھائی واللہ عالم، آپ جانو، آپ کا اللہ جانے۔ لیکن قرآن و حدیث یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور جاگیے، تھوڑا سا اٹھیے، سوچیے، سمجھیے، تھوڑا سا اپنے دماغ کا استعمال کرنا شروع کیجیے۔ آپ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا اس سے دنیا میں کوئی فائدہ ہے، آخرت میں کوئی فائدہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، جیسے اب آپ یہاں سے کہاں جائیں گے؟ آگرہ شریف، سید نہ سرکار۔ اچھا پھر حضرت وہاں سے سیدھے اجمیر شریف، فتح پور سیکری، اجمیر شریف تک سائیکل۔ اور 6 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں ہم۔ اچھا، اور حضرت سب لوگ آئے ہوئے ہیں؟ ہاں سبھی لوگ۔ یہ 6 لوگ آ رہے ہیں ماشاء اللہ، 6 لوگ نکل رہے ہیں۔ اور یہ جنید بھائی بھی آتے ہیں۔ السلام علیکم، دعا میں یاد رکھنا جنید بھائی۔ ہوئے 4 آئیے، 2 ابھی 2 رہ گئے ہوں گے۔